اللہ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأنورنا وأتقانا مقصودنا ومطلوبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب ذوالجلال والاکرام کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم مجھ عاجز کو حق اور سچ بولنے کی اور صحیح سمجھا سکنے کی، اور اللہ کریم آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سنانے اور آپ حضرات کے سننے کے بعد اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ 21واں پارہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 4 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس کے اندر اللہ کریم نے مشرکین کی 3 رسموں کی تردید کی۔ وہ 3 رسمیں کون سی؟ زمانہ جاہلیت کے اندر ایک بات تو یہ مشہور تھی کہ جو بندہ ذہین اور لائق ہو اس کے پیٹ کے اندر اللہ کریم نے 2 دل رکھی ہوئی ہے۔ دوسری رسم کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ زہار کرتا، اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دیتا تو ہمیشہ کے لیے اس کو حرام سمجھتے۔ اور تیسری بیماری اور رسم کہ منہ بولا بیٹا، اگر کسی اور کا بیٹا ہے اسے اپنا متنبع بنا لیا، اپنا بیٹا بنا لیا، جیسے کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہیں تو کسی اور رشتہ دار کا بیٹا رکھ لیا۔ تو اس زمانے کے اندر بھی اگر کوئی کسی کو منہ سے بیٹا کہہ دیتا تو جہالت کے اندر مشرکین، منافقین اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے، یعنی کہ جس طریقے پر حقیقی بیٹا اپنے باپ کا وارث بنتا ہے، اسی طریقے پر اس منہ بولے بیٹے کو بھی وارث بناتے۔ جس طریقے پر اس متنبع کی بیوی، حقیقی بیٹے کی بیوی اپنے باپ پر حرام، اس ہی طریقے پر وہ متنبع کے بیٹے کو بھی جس نے منہ سے بولا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام سمجھتے تھے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان 3 رسموں کا جواب دیا۔ اب ظاہری طور پر دیکھا جائے کہ سب سے پہلی رسم اور بیماری کہ اگر کوئی بندہ لائق ہو تو وہ کہتے تھے کہ اس کے پیٹ کے اندر 2 دل ہیں،
اب اس کا شریعت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں، اعمال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو پھر اللہ کریم نے اس کو کیوں ذکر کیا؟ اس کو ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے پر ایک آدمی کے پیٹ کے اندر، ایک آدمی کے سینے کے اندر دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طریقے پر بیوی سے زہار کر لو تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیوی حرام نہیں ہوگی۔ جس طریقے پر ایک آدمی کے سینے کے اندر، پیٹ کے اندر دو دل نہیں ہو سکتے، اس ہی طریقے پر کسی اور کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنا لو تو وہ حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، نہ ہی وراثت کے اندر شامل ہو سکتا۔ تو اس ہی چیز کی اللہ نے تردید کی، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوف، اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ نے کسی مرد کے، کسی انسان کے پیٹ کے اندر دو دل نہیں بنائے۔ اب یوں نہیں، اگر اللہ نے کسی کو ذہین بنا دیا، اللہ نے کسی کو ذہانت دے دی، بندہ کہ یار اس کے پیٹ کے اندر، سینے کے اندر دو دل ہیں، لانا میرا عزیز، اللہ کریم فرماتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین، میں اللہ نے کسی انسان کے دل کے اندر، کسی انسان کے سینے کے اندر میں اللہ نے دو دل نہیں بنایا۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ، سن لو کائنات والو، جس طریقے پر میں اللہ نے کسی انسان کے سینے کے اندر دو دل نہیں بنائے، دو دلوں والی بات جھوٹی ہے، اسی طریقے پر جو بندہ اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لے، جو بندہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دے، جو بندہ اپنی بیوی کو اپنی ماں کی کسی عضو کے ساتھ تشبیہ دے دے، جس طریقے پر دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طریقے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ بیوی حرام نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دینا زمانہ جاہلیت کے اندر، اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ، ماں کی پیٹھ کے ساتھ، ماں کی کسی عضو کے ساتھ، تو اس کا مطلب وہ یہ لیتے تھے کہ جس طریقے پر میری ماں میرے اوپر حرام ہے، اسی طریقے پر تو بھی میرے اوپر حرام ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ اس کو حرام سمجھتے۔ اب وہ بندے جو میرے نبی کے صحابہ پر اعتراض کرنے والے، بہتان باندھنے والے، آنے والا واقعہ ان کے لیے سبق آموز واقعہ ہے۔
کہ بھائی تم جو صحابہ پر بہتان باندھتے ہو، صحابہ کی غلطیاں تلاش کرتے ہو، تو ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، صحابہ نے غلطیاں کی نہیں، بلکہ صحابہ سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ اگر صحابہ سے غلطیاں نہ ہوتی تو شریعت مکمل ہمیں سمجھ نہ آتی۔ اب یہی مسئلہ زہار والا، اگر صحابی رسول نہ کرتے تو پھر نہ قرآن نازل ہوتا، نہ ہمیں معلوم ہوتا۔ اللہ نے یہ سبب بنایا ہے۔ اور دوسری چیز کہ اللہ نے صحابہ کی غلطیاں جو قرآن کے اندر، صحابہ کی بھول، صحابہ کی لغزشیں جو قرآن کے اندر بیان کی، وہ یہ بتانے کے لیے کائنات والو میرے نبی کے صحابہ سے فلاں بھول ہوئی، میرے نبی کے صحابہ سے فلاں غلطی ہوئی، لیکن یاد رکھنا فلاں بھول ہوئی، فلاں غلطی ہوئی، پر میں اللہ نے معاف کر دی ہے۔ اللہ نے ذکر کی معاف کرنے کے لیے۔ اب اللہ نے معاف کر دی تو ہمارا کیا حق ہے کہ ہم لیں کہ بھئی دیکھو اے قرآن کے اندر دیکھو نا، فلاں صحابی نے فلاں غلطی کی، فلاں صحابی نے فلاں غلطی کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میاں بیوی راضی تے کہ کرے قاضی۔ بھئی کوتاہی صحابہ سے ہوئی، معاف کرنے والے نے معاف کر دی، تو اب ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم صحابہ کے پیچھے لگ جائے کہ صحابہ نے فلاں غلطی کی، نہ میرا راضی۔ اللہ اکبر۔ اگر صحابہ کے پیچھے لگ گئے تو ہمارا اپنا ایمان ضائع ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا آسمان کی طرف منہ کر کے انسان تھوکے، آسمان کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا، بلکہ وہی تھوک انسان کے منہ کے اوپر آ کر گرتی ہے۔ صحابہ کے اوپر لان تان کرو گے تو ان ہستیوں کی عزت اور مقام کے اندر کوئی شان نہیں آئے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کے شان کے اندر۔ لعنت برسے گی تو واپس ہمارے اوپر برسے گی، ان کے مقام کے اندر فرق نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے صحابی ہیں حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ، اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں میری بیوی تو میرے اوپر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یعنی کہ جس طریقے پر میری ماں میرے اوپر حرام ہے، اسی طریقے پر تو بھی میرے اوپر حرام ہے۔ اللہ کریم نے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کے دربار کے اندر آتی ہیں کہ اللہ کے نبی سے شریعت کے مطابق مسئلہ پوچھا جائے، اللہ کے نبی سے مسئلہ پوچھا جائے، یہ معاملہ ہے، اب کیا حکم ہے۔ جس وقت مائی خولہ اللہ کے نبی کی دربار کے اندر آتی ہیں، اللہ کے نبی کہنے لگے جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر رواج چلا آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نی مائی ابھی تک میرے اوپر اس معاملے کے لیے کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اور تجھے تو معلوم ہے اور تجھے تو معلوم ہے میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کرتا جس وقت اللہ جل جلالہ کوئی اعلان نہیں کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ان بندوں کے لیے سبق ہے میرا عزیز جو اللہ کے نبی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان بندوں کے لیے سبق ہے جو بندے اللہ کے نبی کو اپنی زندگی کے اندر، ان بندوں کے لیے سبق ہے جو اللہ کے نبی کو داتا اور دستگیر سمجھتے ہیں۔ اگر میرے نبی کی زندگی کی طرف دیکھا جائے میرا عزیز، اللہ کے نبی تو فرما رہے ہیں نی بی بی تجھے تو پتہ ہے کہ میں اپنی طرف سے کوئی کام نہیں کرتا،
تھا، ابھی تک اس معاملے کے اندر، اس معاملے کے بارے میں اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ کیا، جس طریقے پر زمانہ جاہلیت کے اندر حرام سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ابھی تک حکم جو نازل نہیں ہوا، اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے نی بی بی تیرا خاوند ہمیشہ ہمیشہ تیرے لیے آرام ہو گیا، تو اپنے خاوند پر آرام ہے۔ اس وقت مئی خولا رونے لگ گئی، اس وقت مئی خولا وویلا کرنے لگ گئی میرا عزیز، اور اللہ کے نبی کے سامنے اعلان کرتی ہے، اللہ کے پیغمبر جی میں غریبنی کا کیا بنے گا، میں بوڑھی ہوں، میرے بچے ہیں، اب جوانی تو میں نے اپنے خاوند کی خدمت کرتے کرتے گزار دی، اللہ کے پیغمبر جی اب بڑھاپا آ گیا، اب کون قبول کرے گا مجھے؟ اللہ کے پیغمبر جی میرا اور میرے بچوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مئی خولا کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر جی میرے خاوند نے طلاق کا نام تو نہیں لیا، میرے خاوند نے طلاق کا نام تو نہیں لیا۔ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے ہاں ہاں بی بی تیرے خاوند نے طلاق کا نام تو نہیں لیا، تیرے خاوند نے تجھے طلاق تو نہیں دی، پر میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کا حکم جو نہیں آیا تو اللہ کریم نے قرآن بنا کر نازل کر دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مائی شریعت وہ ہے جو مجھے اللہ نے بتائی، اپنی طرف سے میں کوئی حکم دے نہیں سکتا، بتانے والا بتائے گا، نازل کرنے والا کرے گا، اس وقت میں تیرے لیے کوئی صورت ڈھونڈوں گا، اس سے پہلے کوئی صورت نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جب اللہ کے نبی جس ہستی پر قرآن نازل ہوا وہ ہستی بھی کہہ رہی ہے اللہ کا جس وقت تک حکم نہیں ہوگا اس وقت تک میں کچھ نہیں کر سکتا، تو آج ہم مولویوں کے لیے بھی یہی سبق ہے۔ جب آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم اللہ اکبر جناب محمد الرسول اللہ اپنی طرف سے شریعت کے اندر کوئی اپنی طرف سے بات نہیں ڈال رہے، تو ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اپنے پیٹ کے لیے، اپنی زندگی بچانے کے لیے، اپنی زندگی سنوارنے کے لیے، اپنے معاشرے کے اندر اپنا گھر بار بنانے کے لیے شریعت کے اندر کوئی جھوٹ نہ بولیں۔ جب اللہ کے نبی کو حکم نہیں ہے، میرا پیغمبر جس وقت تک اللہ اعلان نہ کرے اس وقت تجھے بھی اجازت نہیں ہے، تو ہم کیسے کسی کو حکم دے سکتے ہیں؟ نہ یار غلط تو سنی ٹھیک ہے، غلط تو سنی ٹھیک ہے، پر وہ بھی کچھ آخنے پہننا غلط انجی ہے جی یار تسی آکھ رہے ہو، پر ویکھو نا وہ بھی یار قرآن تو وہ بھی پڑھنے نا، ہاں نہ میرا عزیز، اللہ کے نبی کو جب اجازت نہیں، مجھے اور کسی اور مولوی کو بھی اجازت نہیں اپنی طرف سے شریعت کے اندر مسائل بتائے، اپنی طرف سے شریعت کے اندر باتیں ڈالیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے اب یوں نہیں فرمایا میرا پاک پیغمبر میں زہار کا حکم نازل کر رہا ہوں، اللہ نے یوں نہیں فرمایا میرا پیغمبر جب زہار ہو جائے تو صرف یہ کرنا ہے، بلکہ میرا عزیز اللہ نے پورا مکالمہ ذکر کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں قد سمع اللہ، تحقیق میرا پاک پیغمبر پکی بات ہے، اس بات کے اندر کوئی شک اور شبہ والی بات نہیں ہے، میرا پیغمبر سمع اللہ، میں اللہ نے سن لی ہے، میں اللہ نے سن لی ہے، قول التی تجادلک،
قول التی تجادلک، اس عورت کی بات میرا پیغمبر جو آپ کے ساتھ جھگڑا کرتی تھی، مجادلہ کرتی تھی. اس سورت کا نام بھی مجادلہ ہے. لفظ سے مجادلہ، جیم دال لام، مجادلہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ انسان کسی کے ساتھ بات کرے، آگے سے وہ سنے، جواب دے دے، پھر واپس وہی بات کرے. اب اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں مائی اب میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ پھر وہی بات کہتی ہے. اللہ کے پیغمبر جی کوئی صورت تو نکالیں، دیکھو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اللہ اکبر. اور آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بچے کسی اور کے در پر چلے جائیں تو کتنی مصیبتیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. یہ تو انہی کو پتہ ہوتا ہے کہ جن کی اولاد در بدر رلتی ہے، جن کی اپنے گھر کے اندر کھا پی رہے ہو، انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا. اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں مائی اب اس کے معاملے میں کچھ نہیں ہو سکتا. اور پھر کہتی ہے اللہ کے پیغمبر جی میرے خامد نے طلاق کا نام تو نہیں لیا. پھر اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں، پھر وہی مائی وہی جواب دے کر کہتی ہے. تو اللہ نے اس چیز کو قرآن بنا کر نازل کر دیا. فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر میں اللہ نے سن لیا تیرا سوال و جواب. اللہ اکبر کبیرہ. میرا پاک پیغمبر تیرے ساتھ جو بی بی سوال و جواب کر رہی ہے، تیری گفتگو میرا پاک پیغمبر، اس عورت خولہ کی گفتگو میرا پاک پیغمبر سمع اللہ، میں اللہ نے سن لیا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس وقت وہ عورت حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس آتی ہے، ساری باتیں چل رہی ہیں، سارا جھگڑا چل رہا ہے، اللہ کے پیغمبر کے سامنے ساری کی ساری باتیں پیش کر رہی ہیں، میں بھی وہاں موجود ہوں. اللہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ساری باتیں میرے سامنے ہوئی لیکن ساری باتیں میں سن نہ سکی. اور اللہ کریم فرماتے ہیں قد سمع اللہ. اس وجہ سے معلوم ہوا میرا عزیز انسان کی پکار کو سننے والا کون ہے؟ بلند آواز سے انسان کی پکار کو سننے والا کون ہے؟ فرمایا وتشتکی الی اللہ. اور اللہ کے سامنے شکایت کرتی ہیں. انسان کی دعا قبول کرنے والا کون ہے؟ اب اللہ کے نبی کے پاس آئی ہوئی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں نانا بی بی میرے پاس کوئی حل نہیں ہے. جب اللہ کے نبی سے نا امید ہوئی وتشتکی الی اللہ، اللہ سامنے شکایت کی تو اللہ نے فرمایا سمع اللہ. اس وجہ سے میرا عزیز سننے والا بھی اللہ، سننے والا بھی اللہ، قبول کرنے والا بھی اللہ. اس وجہ سے میرا عزیز جس وقت بھی ضرورت ہو، جب بھی مانگنا ہو، ایک اللہ سے مانگ، کسی اور سے نہ مانگ. آج تو اور میں اس سے مانگ رہے ہیں جو اپنی زندگی کے اندر زندہ ہو کر بھی کہہ رہا ہے میرے بس کے اندر کچھ نہیں ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. اب اللہ کریم نے حکم نازل کر دیا. فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا
मुनकरम मिनल कौल वज़ूरा, अपनी बीवी से ज़ियार करने वाले, अपनी बीवी को माँ के साथ तशबीह देने वाले, अपनी माँ को, अपनी बीवी को अपनी माँ के किसी उज़्व के साथ तशबीह देने वाले, सुन लो, वो तुम्हारी माँ नहीं बन सकती, तुम्हारी माँ नहीं बन सकती। माँ हुन्ना उम्महातिहिम, माँ हुन्ना उम्महातिहिम, वो तुम्हारी माँ नहीं बन सकती। क्यों माँ नहीं बन सकती? तुम्हारी माँ तो वो है, इन उम्महातुहुम इल्लल्लाही वलदनहुम, तुम्हारी माँ तो वो है जिन्होंने तुम्हें अपने पेट से जना। तुम्हारी माँ तो वो है जिन माँओं ने तुम्हें अपने पेट के अंदर 9 महीने रखा। व इन्नहुम लयकूलूना मुनकरम मिनल कौल वज़ूरा व इन्नल्लाहा लअफ़ुव्वुन गफ़ूर। अल्लाहु अकबर। फरमाया वो तुम्हारी मैं, बोलो यार तुसी बोल सो तो तेरी रस्म नहीं तरदीद हो सी। वो तुम्हारी मैं नहीं हो सकती, तुम्हारी माएँ वो ही हैं जिन्होंने तुम्हें जना है। अल्लाह अकबर। अब इसका हल अल्लाह करीम ने बताया, फरमाया वल्लज़ीना युज़ाहिरूना मिन निसाइहिम सुम्मा यऊदूना लिमा क़ालू फ़तहरीरु रक़बा। अल्लाह करीम फरमाते हैं बीवी को माँ के साथ तशबीह देने से वो माँ तो नहीं बनती, ये बात ही गलत है। अल्लाह अकबर कबीरा, सही बात नहीं है। अब अगर किसी ने बीवी को अपनी माँ के साथ तशबीह दे दी, हराम तो नहीं होगी, हमेशा हमेशा के लिए हराम तो नहीं होगी, लेकिन हलाल उस वक़्त होगी जिस वक़्त जुर्माना अदा करेगा। हाँ यार छोड़ना तो तुदा है वहाँ, लेकिन पहले जुर्माना तो देना, जुर्माना काट। अल्लाह करीम भी फरमाने भाई हलाल तो होगी लेकिन पहले जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अल्लाह करीम फरमाते हैं सबसे पहले नंबर पर जुर्माना ये है कि ग़ुलाम आज़ाद करना है। दूसरे नंबर पर अगर ग़ुलाम नहीं है और रोज़े रखने हैं, अगर नहीं ये तो ही लक्ष्य ये तो लक्ष्य और बटन जड़ा नाल वेना थोड़ा जोरे नाल दबा छोड़ देना। अल्लाहु अकबर। दूसरे नंबर पर मेरा अज़ीज़ 60 रोज़े रखने हैं। अगर कमज़ोर है और रोज़े नहीं रख सकता तो फिर अल्लाह करीम ने हुक्म दिया फमन लम यजिद फसियामु शहरैन मुतताबिऐन मिन क़ब्ल अन यतमासा फमन लम यस्तति फ़इत्आमु 60 मिस्कीना। अगर रोज़े भी नहीं रख सकता फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना है 2 वक्त का। समझ आ रही है? ए याद रखियो, ए मामला अगर कोई करसी ना तो उस वास्ते भी यही हुक्म है। आजकल सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि कई अल्फाज ऐसे होते हैं हमारे मुआशरे के अंदर जिनसे तलाक हो जाती है और खामद बीवी को कह देता है और पता शता कोई नहीं होना कि भी तलाक हो गई या नहीं। इसी तरीके पर कई मरतबा बातों बातों के अंदर माँ के साथ तशबीह भी अपनी बीवी को इंसान दे देता है
اور پتہ ہوتا کوئی نہیں کہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت یہ فدیہ ادا نہ کرو گے اس وقت تک بیوی تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر میں اللہ نے سب کچھ سن لیا۔ اب اللہ سن لیا تو کیا اللہ ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں نا میرا پاک پیغمبر حرام نہیں ہے بلکہ بیوی حلال ہے۔ اللہ کون سی صورت ہے؟ اللہ کریم نے 3 فدیے بتائے ہیں، غلام آزاد کرنا، 60 روزے رکھنا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ 3 کام ہیں۔ ان 3 کاموں میں سے ایک کام کرے گا تو بیوی حلال ہو جائے گی۔ اب ذرا توجہ میرا دیں، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی میرے نبی کی صحابہ مائی خولہ کی بڑی عزت کرنے لگ گئے۔ کیوں عزت کرنے لگ گئے؟ ارے یہ تو وہ مائی ہے جس مائی کی باتیں اللہ کریم نے 7 آسمانوں کے اوپر سن لی ہے، اور اللہ نے صرف زہار کے کفارے کا حکم نازل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ساری گفتگو نازل کی۔ سمع اللہ میں اللہ نے ساری کی ساری باتیں میرا پاک پیغمبر سن لی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے اندر جا رہے ہیں، یہی مائی آتی ہے، اللہ کے نبی کا صحابی کھڑا ہو جاتا ہے، پورے کا پورا لشکر جو ہے کھڑا ہو گیا، باتیں چلنے لگ گئی۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ کون ہے بوڑھی، یہ کون ہے جس کی وجہ سے امیر المؤمنین بھی کھڑے ہو گئے، اتنا مقام اور مرتبہ دے رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے او میرے نبی کی یارو، یہ وہ مائی ہے جس مائی کی باتوں کو اللہ نے 7 آسمانوں سے اوپر سن لیا تھا۔ آج اگر پوری رات تک یہاں کھڑی رہتی تو میں اس کے سامنے کھڑا رہتا، جب اللہ نے اس کی بات کو ٹھکرایا نہیں، جب اللہ نے اس کی بات کو قبول کیا تو میں عمر کون ہوتا ہوں اس کی باتوں کو ٹکرا دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابا میرا عزیز اپنے سبق کی طرح اللہ کریم نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین، میں اللہ نے کسی انسان کے پیٹ کے اندر 2 دل نہیں بنائے، 2 دل نہیں بنائے۔ جس طریقے پر 2 دل نہیں بنائے، جس طریقے پر کسی انسان کے دل پیٹ کے اندر سینے کے اندر 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طریقے پر جو بندہ اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لے وہ ہمیشہ ہمیشہ حرام نہیں ہو سکتی۔ 2 دل نہیں ہو سکتے، اسی طریقے پر بیوی بھی ہمیشہ ہمیشہ حرام نہیں ہو سکتی۔ اس کی صورت اللہ نے قرآن کے اندر بتا دی۔ اللہ اکبر۔ تیسری رسم میرا عزیز فرمایا وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، جس طریقے پر ایک انسان کے پیٹ کے اندر 2 دل نہیں ہو سکتے، اس طریقے پر زہار والی عورت ہمیشہ ہمیشہ حرام نہیں ہو سکتی۔ جس طریقے پر میرا عزیز یہ 2 کام نہیں ہو سکتے، اسی ہی طریقے پر کسی اور کے بیٹے کو بیٹا بول دینا وہ حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ متنبع منہ سے بولنے والا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بن سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ، یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آیت نازل ہوئی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نسبت کرنے والے تھے زید بن محمد، زید کی نسبت میرے نبی کی طرف کرنے والے وہی زید بن محمد نہیں بلکہ زید بن حارثہ کہنے لگے۔
اب دل کے اندر یہ بھی خیال آیا ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی، تو اللہ کریم نے معافی کا اعلان بھی کر دیا، غم نہ کرنا، وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ کریم نے سب سے پہلے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جس کی اولاد ہے اس کو اپنے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارو، اگر ان کے باپ کا علم نہیں تو پھر فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ تمہارے دوست ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اب اگر جاہلیت کے اندر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی ہے۔ اب ایک مسئلہ یاد رکھ لیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بھی کوئی بندہ کسی اور کا بیٹا رکھے اپنے پاس، تو کیونکہ آج یونین کونسل کے اندر نام لکھوانا ہوتا ہے، پھر ولدیت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو یاد رکھو اس وقت نام لکھواؤ تو ولدیت کے اندر اپنا نہیں بلکہ جو اس کا اپنا باپ ہے اس کا نام لکھواؤ۔ کیوں؟ کہ وہ جو تم نے بیٹا رکھا ہوا ہے وہ تمہارا وارث نہیں بن سکتا۔ جس وقت ولدیت تمہاری ہوگی اس وقت قانون، ہمارے ملک کا جو قانون ہے اس حساب سے وراثت اس کی طرف جائے گی، حقیقی وارث جو ہیں وہ محروم ہو جائیں گے اور یہ سارا گناہ اس کے کھاتے کے اندر آئے گا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے میرا عزیز، کسی اور کا بیٹا اپنے پاس رکھنا یہ جرم نہیں بلکہ اس کو اپنی ولدیت دینا یہ جرم ہے۔ ظاہر بات ہے ولدیت تمہاری آ گئی تو جس وقت وراثت تقسیم ہوگی بیٹا ہوگا تو اور کے پاس کدھر جائے گی؟ پھر ظاہر بات ہے اگر اس انسان کی کوئی بیٹی ہوئی ان بیچاریوں کو بھی حصہ کم ملے گا، والدین ہوئے تو ان کو بھی حصہ کم ملے گا۔ اس وجہ سے یہ شریعت نے ہمیں مسائل بتائے ہیں، ہم انہیں تلاش کر کے ان کے اوپر عمل کریں تاکہ ہماری زندگی بھی سکون اور اطمینان سے گزرے اور مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی ہم سکون اور اطمینان کے ساتھ رہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔